اب عبادت کیا ہوئی؟ کیا سکھایا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ اصل جو ہوگا، اب دنیا کے اندر انسان جائے گا تو اس کی عبادت اب یہ ہوگی کہ دنیا بھری ہوگی اسی چیز سے، شیطان موجود بھی ہوگا، تو ہماری عبادت جو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جس چیز سے اللہ نے منع کی ہے وہ ہم نے نہیں کرنا۔ یہ تھی عبادت جو اللہ نے حضرت اسلام کی، اور کوئی عبادت نہیں۔ دنیا میں بھیجا کہ یہ کرنی ہے تیری اولاد میں عبادت، اس لیے پریکٹس کرے گی، حضرت آدم السلام کے ذریعے ہمارے تک پہنچ جائے گی۔ اگر تم کسی نے یہ کام کیا دنیا کے اندر تو ہو گیا اللہ کا نافرمان ہو گیا، محروم ہو گیا، اللہ کی نعمت سے محروم ہو گیا۔ پھر اللہ نے دو جگہیں بنائی، جنت اور دوزخ۔ جو اس سے بچ گیا کہ جس چیز سے اللہ نے منع کیا، اور ابھارے گا کون؟ وہی جو شیطان جس نے وسوسہ ڈالا حضرت آدم السلام نے، وہی ہمیں وسوسے ڈال کے اس کام پہ لگائے گا جس سے اللہ نے منع کیا۔ اور ہمارا کام کیا ہوگا کہ ہم نے وہ کام کرنا نہیں ہے، بلکہ ہم نے اس سے بچنا ہے۔ اس عبادت کا کرنے کا نام جو ہے وہ کیا ہے؟ گناہ۔ عبادت نہیں، اس کام کا کرنے کا جس سے اللہ نے منع کیا ہے، اور کوئی وہ کام کر لیتا ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے گناہ کیا ہے۔ تو اصل یہ ہے ہماری سب سے بڑی عبادت اس دنیا کی جو ہے، سب سے بڑی عبادت جو ہم نے کرنی ہے، اور جس سے ہمیں جنت ملنی ہے اور جہنم سے بچنا ہے، وہ عبادت کون سی ہے؟ کہ ہم لوگ گناہ نہ کریں۔ یہ ہے ہماری عبادت ہے، گناہ نہ کریں۔ جس نے یہ کام کر لیا اس دنیا کے اندر، گناہوں سے بچ گیا، گناہوں سے سنبھال لیا، الحمدللہ، وہ شخص جو ہے اس دنیا سے کامیاب گیا۔ کیونکہ گناہ کرنے کے بعد انسان جنت میں جا ہی نہیں سکتا، جنت تو ہے ہی نہیں گناہ کی جگہ۔ ایک چھوٹا سے بھی ڈاٹ ہوگا گناہ کا، جنت میں نہیں جا سکتا۔ جنت میں کون جائے گا؟ جس جو گناہ نہیں کرتا ہوگا، اور جو گناہ کرتا ہوگا کہاں جائے گا؟ وہ جہنم میں جائے گا، اور جہنم کو بھر دیا جائے گا اس سے۔ نبی پاک اپنی ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ انسان کو اوندھا منہ گھسیڑتے ہوئے جہنم میں لے جانے والی چیز بتائیں، سب سے زیادہ لوگوں کو اوندھے منہ جہنم میں گھسیڑتے ہوئے لے جانے والی چیز، جس سے زیادہ کوئی خطرناک چیز نہیں ہو سکتی، ایسی چیز ہے وہ کیا ہے؟ زبان۔ سب سے زیادہ پوری اجزاء میں جو ہمارے لیے خطرناک چیز ہے، جو ہمیں جہنم میں پہنچائے گی، ہمارے اجزاء میں سے جو ہمیں جہنم میں لے کے جائے گی، وہ کیا چیز ہے؟ زبان ہے انسان کی، سب سے زیادہ خطرناک چیز، اتنی خطرناک چیز ہے۔ نبی اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے انسان سو کے اٹھتا ہے، دیکھیں یہ کیفیت ہمارے ساتھ صبح شام ہوتی ہیں، اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں، سنیں، یہ انسان سو کے اٹھتا ہے صبح تو پورا جسم جو ہے وہ ہاتھ باندھ کے زبان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس سے التجا کرتا ہے کہ بھائی زبان، اگر تو آج صحیح رہی تو ہم جہنم سے بچ جائیں گے، ورنہ اگر تو بگڑ گئی تو ہم بھی بگڑیں گے، ہمارا بھی معاملہ تو خراب کرے گا۔ اللہ سے ڈرنا، خدا کے واسطے حوالہ دیتے اللہ کا، تو اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا۔ یہ نقشہ کھینچے اللہ کے نبی نے کہ ہمارے صبح اصلاح ہوتی ہے
کہ پورے عزت ڈرتے ہیں چیز سے کہ یہ برباد کرے گی ہمیں. سارے گناہ جتنے بھی انسان سے سرزد ہوتے ہیں مرکز اس کا یہ انسان کی زبان بنتی ہے. غیبت ہو، جھوٹ ہو، چغلی ہو، فراڈ ہو، گالی ہو، گلوچ ہو، غصہ ہو، یعنی جو بھی گناہ نکلتا ہے زبان سے تائید کرتی ہے، اس کی زبان کرتی ہے. اتنی خطرناک چیز ہے زبان. میں تجھے ابو ذر بڑے محبوب صحابی تھے اللہ کے نبی کے، بڑی خوبصورت احادیث ملتی ہیں ان سے، اور ساری تزکیہ کی، وہ درویش تھے، وہ درویش صحابی تھے، فقیر. تو اللہ کے نبی پرورش ان کی اسی طرح کی درویشی رنگ کے اندر کی الحمدللہ. بڑی خوبصورت حدیث ان سے ایسی ملتی ہیں درویشی. تو انہوں نے کہا ابو ذر میں تجھے ایسی ایک چیز ایسی نہ بتاؤں، عبادت ایسی نہ بتاؤں، ایک ایسا عمل نہ بتاؤں، ایسی پیاری عبادت ہے کہ حشر کے وقت قیامت میں کچھ بوجھ ہی نہیں ہوگا تیرے پر، تیری پیٹھ کے پیچھے کوئی بوجھ نہیں ہوگا. حدیث میں لفظ ہیں کہ تیری پیٹھ پہ بوجھ ہی نہیں ہوگا، بالکل تو ہلکا ہوگا. یہ گناہوں کے جو بوجھ ہوں گے نا، اس وقت پتہ لگے گا کہ کیا یہ کیا چیز ہے گناہ. ابھی تو ہمیں بہت شیطان نے چھوڑا، یہ شیطان کا وسوسہ ہے نا جو ہمیں چھوڑا گیا ہے تاکہ خوب کریں گناہ. اہمیت نکال دی اس چیز کی. جب انسان کے دل سے اہمیت نکال دو تو وہ تو کرتا ہے آرام سے. مجھے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، کیا نقصان ہو رہا ہے؟ جھوٹ سے کیا نقصان ہے؟ فراڈ سے کیا نقصان ہے؟ غیبت سے کچھ بھی نہیں ہو رہا. آج غیبت کی ہے کچھ وہ نہیں، پھر غیبت، پھر برائیاں، پھر جھگڑ. ہے ہی نہیں احساس اس چیز کا کہ کوئی بڑی چیز ہم نے کی ہے. کسی کو غلطی کا احساس ہی نہیں چیز کا. نماز جو پڑھ لی، عمرے جو کر لیا، قرآن کی تلاوت نے جو کر لیں، ایسا اس نے رخ پھیر دیا نا انسان کا کہ جو اہم چیز تھی ہمارے لیے اس کو بالکل چھوٹا کر دیا اس نے، ایک نقطے کی طرح. میں کہ وہ ایسا عمل تجھے بتاؤں کہ جو حوض حشر میں قیامت میں تیرے کمر پہ اس کا بوجھ ہی نہ ہو، بالکل تو ہلکا ہو، اور تیرا میزان جس پہ تولا جائے گا تیرا عمل اس کو پورا بھر دے. اتنا بڑا عمل ہے. یا اللہ کون سا عمل ہے؟ میں خاموشی، سائلنس. سبحان اللہ. زبان کا واحد علاج ہے یہ دوستو. زبان کا جو علاج ہے نا وہ کیا ہے؟ خاموشی. تبھی سب سے بڑا بے ادب انسان جو ہوتا ہے جو شیخ کے سامنے آتے فضول باتیں شروع کر دے. گم ہونی چاہیے زبان. شیخ کے سامنے تو دیکھیں صحابہ کرام کی تربیت اللہ کے نبی نے کیسے فرمائی. گردن نیچے ہوتی تھی، کوئی مسئلہ نہیں، کچھ بات ہی نہیں ہوتی تھی، زبان گم ایسے ہوتا تھا جیسے پرندے ان کی. کتنے ہم خواہش کرتے تھے کہ کوئی باہر سے بدو آئے اور جو مسئلہ ہمارے دل میں وہ پوچھے تو ہمیں پتہ آ جائے ہمارے دل میں. لیکن ہم میں ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ ہم اپنے شیخ سے گفتگو کر سکیں اور بات کر سکیں. یہ ہے ادب. سبحان اللہ. بے زباں ہے گفتگو میری، بس نہ بولتے ہوئے. یہ اداب ہیں. اداب یہ سکھاتا ہے کہ شیخ کے بعد زبان کاٹ کے جا. کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے تجھے. جتنا بہت ابو انسان اتنی خاموش ہوگا مجھے بتائے، جتنا لچڑ بیکار ہوگا بس کو زبان ہی رکے گی. ٹٹ اس نے کرنی ہوتی کسی نہ کسی بات سے بات مارنی ہوتی اس میں، تو اثر کچھ نہیں ہوگا. کیونکہ اصلاحی مجلس ہے، میں اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں اصل اصلاح طریقہ آئے گا. سب سے بڑی چیز آج یہ میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں. اگر ہم نے جنت کو حاصل کرنا ہے اور جہنم سے بچنا ہے، یاد رکھنا، تو ایک ہی چیز ہے ہم بچ سکتے ہیں اگر ہم نے اپنی زبان پہ کنٹرول کر لیا. یہ تزکیہ شیٹ کیوں کراتا ہوں میں آپ سے؟ بتائیں کتنی بہترین چیز ہے تزکیہ شیٹ. بتائیں آپ خود سوچیں کتنا احساس دلاتی ہے انسان کو. یہ ہے کہ آپ کی زبان کو کنٹرول کرا دیتے ہیں. الحمدللہ. خبت دیکھتے ہیں اس میں یہ غیبت چھوٹتی ہے نہیں چھوٹ رہی. لڑیں، فائٹ کریں. اللہ پسند کرتا ہے کہ محنت کر رہا ہے آدمی الحمدللہ. کبھی گرتا ہے پھر کھڑا ہوتا ہے، گرتا ہے پھر کھڑا ہو رہا ہے. ہم پھنسے ہیں اس دنیا کے اندر، لیکن کم سے کم کوشش تو کر رہے ہیں آپ زبان کو کنٹرول کرنے کی تزکیہ شیٹ کے ذریعے سے.
آپ شروع ہو چکے ہیں ایک سفر میں توبہ کے بعد.